کہاں ہو عباس کہاں ہو کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر دیکھو ذرا آ کر دیکھو ذرا آ کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوالال کے بیچی کی انی ہے تھراتی زمیں ہے تھراتی زمیں ہے الجھا ہوا برچھی میں ناک بر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرغانے اس دشت بلا میں اس دشت بلا میں تکتا ہوں بسد یاس میں دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو
گردن پہ لگاتی، گردن پہ لگاتی، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، جاتا ہوں رہے حق میں گلا اپنا کٹانے، خالق کی رضا میں، خالق کی رضا میں، اب شمر کا خنجر میری گردن پہ رواں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، چلتی رہی گردن پہ چھری دیکھ رہی تھی، زینب نے صدا دی، زینب نے صدا دی، سوکھا ہے گلا بھائی کا پانی تو پلا دو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، چلتی تھی سیاہ آندھیاں، خون بکھرا تھا یسوع، جب کھول کے یسوع، جب کھول کے یسوع، ایک لاش بریدہ پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو میرے، عباس کہاں ہو. صلوا علی محمد و آل محمد. It's in Arabic, but I wish I made a translation to the English. But we all understand when it comes to Abu Abdullah. فاح عطر الأرجوان من دم عم المكان، حان توديع الحسين فتوقف يا زمان، كالخيام يزهر الموت على شاطئ الفرات، والمحامي ينزع الأشواك من درب البنات، في ظلام يسرع الكون لتوديع الحياة، يا إمامي يا حسين لا تسر نحو الممات، إنه ليل الوداع
وغد يوم الضياع قبل أن يمضي الحسين فتوقف يا زمان. السماء أدمعت عرشها فوق طفوف، فالكساء اليوم حاصراتها آلاف الضيوف. كربلاء صدرها غصت بأسواف السيوف، والنداء قطعوا ابن علي بالسيوف. أظهر الحقد الدفين لأمير المؤمنين، اعتلى حرب الحسين فتوقف يا زمان. فلوت أنصت تصغي لترتيب الكتاب، وفرات يلتقي العتب من القلب الرباب. حاجرات ووصايا أمهات، يا شباب يا أبا فلتبيتوا غدا فوق التراب. واعتلى صوت حنين جاء من أم البنين، استعدوا أم حسين، استعدوا أم حسين فتوقفوا يا زمان. كل كوكب غار في الأحزان يلعو في الأنين، ظل ينحب لحسين يمسح القلب الحزين. أنت زينب لا تموتي واصبري، وانظري سوف يلقى جست نحو الخيول الظالمين. بين جسمي والخيام أجمعي مني العظام، ردت أخت الحسين فتوقف يا زمان. وجريحا غدا يرمي بآلاف النبال، وطريحا يهوي دميا فوق رمل الكربلاء، وذبيحا يصعد الشمر عليه بالنعال. يصعد الشمر عليه بالنعال. ما أريحا إذا يوقع فوق القناة سبيل بالعيال، كيف يسبى للبنات فوق جمر حافيات صاغرات. يا حسين فتوقف يا زمان. ليت شعري سيدي ومولاي يا صاحب الزمان، كيف للمظلوم لا تعمل عيون. إن غدا وردات يذبح يسلبون، ويفخرون ويلبسون درعا جاهزين يلبسون. مات صبري فلعله الخنصر يقطعون. كيف يبقى الحبيب علي عاريا ملقى سليبا قبل الرزا. حسين فتوقف يا زمان. هاشمي كانت الليلة تحامي في الخباء، أحمدي كيف تهدى في غدا للطلقاء. علوي منها يضعف من نسف الدماء، فاطمي غدا يلطم بين الأساء. سيراه يزيد بحبال وحديد، ساعد الله قلب حسين فتوقف يا زمان. صلوات على محمد وآل محمد. Salawat. I have a poem prepared and in English, but these words are very, very special, and the meaning behind it, you have to really listen to the words. All 72 are lost, but the cradle still rocks. Your father holds you aloft, soft skin and dry tongue. The milk has stopped, but not a drop of water given, even through their eyes stung. The three-pronged arrow in the sky hung, shattered every giggle and lullaby sung, and left you flapping like a fish. And left you flapping like a fish. That's blood, Askar, not water. They didn't grant your wish. And though Ali lifted Khaybar, your father stumbles, trips.
for your body feels like 100 bricks. He buries you behind the tents. Finally, eternal bliss. But there's one head missing, comes a hiss. They feel a crack from the sand, pull their spear back. The sky is sheer black. Do you hear that? Your mother's voice cries, "Bring my dear back." Salawat. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمامنا الرضا عليه السلام يا ابن الشبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي للحسين لأنه قد ذبح كما يذبح الكبش. Today, dear brothers and sisters, it is the day of Ashura. Keep in mind that the Imam alayhi salam generally speaks of crying upon Hussein and says, O son of Shabib, if you ever feel saddened by anything, if you ever feel like grief is taking a toll on you, then do what? Don't cry for anything materialistic. Don't cry for this dunya. Cry for Hussein alayhi salam. Why? Because Hussein is the one that was slaughtered like an animal. Hussein was the one that slaughtered like a sheep. You know, the Sharia says whenever you're about to slaughter a sheep, it's wajib upon you to go and water it first. Whenever you slaughter a sheep, it is wajib upon you not to do it in front of other sheep. This is what Allah wants when it comes to the animals. But when it came to Imam al-Hussein, he kept begging them for a drop of water, but nobody gave him any water. When it comes to animals, don't slaughter an animal in front of other animals. But it was the destiny of Zainab that she had to see her brother be slain. She had to see Hussein ibn Ali be slaughtered. At this point, Azadaran, for those of you that are here to cry for Imam Hussein alayhi salam, keep in mind, this is the day when not only you are crying upon Hussein, الذي بكته الملائكة, he is the one who has been wept upon by the malaika. And not only that, وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاء, and they say that even the earth and the heavens have cried upon Hussein alayhi salam. Not only that, وَالْوُحُوشِ وَالْأَحْجَارِ, how they say that wherever in the world, on the day of Ashur and in that time period, when they would lift the rocks and pebbles, they would see blood under it. Other than that, we have a narration that even birds,
Even animals cried upon Hussein alayhi salam on Yawm al-Ashir when the Imam alayhi salam has left. Now, Azadaran, I will not recite too long. We are here to cry for Imam Hussein, and today is the day where you don't require my words. You're not in need of my words. This is the time where Sayyida Zainab is worried. Now Sayyida Zainab has lost Ali al-Akbar. She has lost Abbas alayhi salam. She has lost Ali al-Asghar. But you know, all these shuhada that have now left this world, they've all had an effect on Hussein alayhi salam. You know, Abbas left, but yes, although he went as a shaheed, but it broke the back of Hussein alayhi salam. Ali al-Asghar left, and where the beard had now turned white, it was now red. It was another effect that he left. And then when he lost Ali al-Akbar, what does he say? He says, Ad-dunya ba'dak al-afa. He says, speak to me, O son, I cannot see any longer. So Imam Hussein alayhi salam at this point has lost everyone. Right? There's no one left. But trust me, when it came to the battlefield of Karbala, Imam Hussein alayhi salam remembered everyone. He called out, he shouted. The riwayah mentions, فَنَظَرَ إِلَى يَمِينٍ وَيَسَارًا. He says the Imam alayhi salam once looked left, one looks right, once looked right, and then he says, Ya Abtal al-Safa, Ya Fursan al-Hayja. He says what? He says, oh my lions, where are you today? Because maybe Imam Hussein alayhi salam remembered the time when he entered the courtyard of Walid ibn Utbah. At that point, Ali al-Akbar was with him, Qasim was with him, Abbas was with him. Only upon a threat, Abbas alayhi salam came in and he was ready to go and hold them accountable. But Azadaran, now that Imam alayhi salam is looking left and right, he sees no one, so he calls upon them. But not only them, he calls upon Habib, he calls upon Joan, he calls upon Sa'id, he calls upon Zuhair, he calls upon Burair, he calls upon everyone. And now that there is no one left, for the itmam hujjah that the Imam alayhi salam says, he says, Hal min nasirin yansurna. Once again, he says, is there anyone that will come to my aid? Is there anyone that will come to the aid of the son of Zahra? Now, Azadaran of Imam Hussein alayhi salam, when Imam Hussein alayhi salam has now buried Ali al-Asghar, what does the Imam alayhi salam do? He comes towards the tents. And then from outside the tents, what does he say? He say, Ya ukhti Zainab, itini bi thawbin atiq. He says, oh sister Zainab, can you go bring me the old cloth that I have, the old shirt that I have? I need to wear that. Sayyida Zainab salamullah alayha noticed. She says, oh brother, why are you standing outside? Why don't you come inside the tent? And that's when the Imam alayhi salam says, I am afraid if the kids of the tent see what my state is now, they won't be able to survive. They won't be able to control themselves. That's why I'm not coming inside the tent. Why was it that the Imam said that? Because the riwayah mentions that now the eyebrows of Hussein alayhi salam was cut, the lips were cut, his face was all bloody now. That's why the Imam alayhi salam knew. Now, Sayyida Zainab salamullah alayha says, she says, Hussein, please come inside the tent. He says, but what about the kids? Sayyida Zainab says, I will stand as the guarantor. I guarantee you they'll be fine. As the Imam alayhi salam comes in, he says, please go bring me that old shirt that I need to wear. Sayyida Zainab says, oh Hussein, you are the one that Allah subhanahu wa ta'ala would send his angels just to make your clothes. If you pray to Allah, he will send it again. That's when the Imam says, no, I'm not in need of new clothes. I want my old clothes. Why? Because when you finally come upon my corpse, I should have something on my body. سَيَسْرِقُونَ خَاتَمِي فِي خُنْصُرِي. They shall go and steal my ring. They will steal my amama. They will steal everything from me. I need to have some clothing on me for you to come on my corpse. Now, the Imam alayhi salam says, please
please, Sister Zainab, Ya Akhti Zainab, go bring me that old cloth. Right at this point, Sayyida Zainab Salamullah Alaiha goes into the room of the tent and she says to Fidda, she says, oh Mother Fidda, can you go bring me that one specific shirt that my brother Hussein is asking for? As soon as Fidda heard this, she started to cry. As soon as she cried, Janab Zainab says, oh Amma Fidda, oh Mother Fidda, why are you crying? What's the reason behind this? Janab Fidda says, let me tell you, you know this shirt that you are asking me about, you were just a little girl and Sayyida Zahra in Medina would be sewing this shirt and she'd be crying as well. And she said, oh Fidda, when Zainab asks for this shirt, tell her that her brother won't be coming back again. Tell her that her brother won't be coming back again. That's why I am crying. Go give it to your brother. Sayyida Zainab now had no ambiguity in her mind, and now she had no doubt anymore. She knew that her brother is going and he won't come back again. Right at this point in the center of the tent, you know, he says his salams to everyone. He says, Ya Kulthum, Ya Zainabu, Ya Ruqayya, Ya Sakina, alaykunna minni salam. I am here to give you my akhir salam, my last salam. But let me ask you a question. Did the Imam go towards the battlefield? No. What did he do? And I'll give you a small little example. If in one household a father loses 4 sons and if he has 1 son left, then the muhabba and the love of the 4 sons automatically transfers into that 1 son. He didn't leave. He came where Sayyid Sajjad was. He comes to Sayyid Sajjad and the Imam alayhi salam sees that he's asleep. At this point, the Imam alayhi salam extends over and he wishes to go kiss his forehead. The Imam alayhi salam extends and now the tear of Imam Hussein, the warm tears of Imam Hussein fell upon the face of Sayyid Sajjad. And now when Zainul Abidin opened his eyes, he couldn't recognize his father. He says, Ya ayyuhal gharib man anta. He says, oh, though you're traveler, oh gharib person, tell me who you are. Sayyida Zainab was standing right next to him. She couldn't tolerate it. She cried and she said, recognize your father. He is no longer the same. He has lost Ali al-Akbar. He has been lifting all the shuhada's corpses. Azadaran, when Sayyid Sajjad didn't carefully listen or didn't have an opportunity to properly listen to what Sayyida Zainab said, at this point he starts asking questions. He says, Father, now that you're in this state, I wonder, Aina Habib, where has your friend Habib gone? Now that you're in this state, tell me, Aina Burair, where has Burair gone? Then he says, Aina Zuhair. Everybody, with every name, the Imam alayhi salam says that they have all become shuhada in the name of Allah. But at one point, he says, tell me, Aina Aliyun al-Akbar. He says, but tell me, where is my brother Ali al-Akbar? Now, because the Imam had known what it felt like to have lost a brother, he had already lost Abbas, so he didn't want to answer that question. He said, my son, how far are you going to ask me questions, and how far will I go and answer your questions? Let's just say that in this Karbala, from the youth of Bani Hashim and the adults, it's either you left or me left. It's either me or you. So now the Imam alayhi salam makes an intention to go towards the battlefield. The Imam alayhi salam sits on the back of the horse, and there is a saying of Imam Hussein alayhi salam where he mentions that he says everything in this universe is obeying the Imam of the time. There is not one particle that doesn't obey the Imam. But at this point, when the Imam alayhi salam is commanding his own horse to move forward, the horse is not able to move. Why? When the Imam says, Taqaddam ya faras, move ahead, why won't you move? In his own language, he says, Mawla, please look towards my feet. When Imam Hussein alayhi salam looks towards the feet, it's none other than Sakina.
This little girl named Ruqayya that we call Sakina, she says, "Oh horse, please do not take my father away. Do not take him towards the battlefield." Imam al-Hussein alayhi salam says, "Oh Sakina, I'll go and I'll bring water for you." When you saying al-atash, al-atash, that, "Oh father, we are thirsty, we are thirsty." At this point, Sakina says, "Oh father, I swear by Allah, Sakina has lost her thirst. Sakina is no longer thirsty." Why Sakina? Then she says, "Father, because whoever wants to go bring me water." Whoever brings me water never comes back. Father, I am no longer thirsty. Azadaran, Imam Hussein alayhi salam نے جب ایک مرتبہ دوبارہ ارادہ کیا کہ میں مقتل گاہ کی طرف جاؤں تو روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے بابا سے ایک التجا کی. کہا بابا میں ابھی خیمے میں چلی جاؤں گی, فقط ایک التجا ہے, آپ ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آئیں اور پھر میں اپنی بات سناؤں گی اور اس کے بعد میں خیمے میں چلی جاؤں گی. مولا زین سے زمین پہ آئے, ایک بڑی پیاری سی گودی بنائی اور آغوش میں بیٹی سکینہ کو لیا, ماتھا بھی چوما. یہ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا یہ بتائیے مدینہ میں یتیم بچوں کے سروں پہ جب آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو وہ کون سا ہاتھ تھا؟ مولا نے کہا یہ والا. ایک مرتبہ وہی ہاتھ لیا اور اپنے سر پہ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا مجھے پھپھی اماں نے بتا دیا ہے کہ اب میں یتیم ہونے والی ہوں. بابا مجھے یقین ہو گیا. ایک مرتبہ دلاسا دیا زادارو جناب سکینہ کو مولا نے دلاسا دیا. کہا میری بیٹی تجھے واپس جانا ہے خیمے میں, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اب عزاداران جناب سکینہ واپس گئیں خیمے میں. امام حسین ابن علی جاتے ہیں کہاں پہ؟ مقتل گاہ کی طرف. روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اتنی جنگ کی, باوجود اس کے کہ 3 دنوں کے بھوکے اور پیاسے حسین ابن علی ہیں. یا ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, کہا حسین کیا تو ان سب کو فنار کرنا چاہتا ہے یا اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے تلوار کو نیام میں رکھا اور ایک جملہ کہا رضن بقضائک و تسلیما لامرک. بار الہ حسین تو تیری رضا پہ راضی ہے, حسین راضی ہے, لیکن عزادارو یہ جملہ کہہ کے ایک دفعہ نہر القما کی طرف دیکھ کے کہا عباس میں لڑا تو نہیں پر دیکھ رہا ہے میں پیاسا ہوں. لیکن کیسی جنگ کی عزادارو. اس موقع پہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ازدی ہے. کہاں کے رہنے والا ہے؟ کوفے کا. کوفے میں اس کی بیٹی بتاتی ہے, وہ روایت کرتی ہے کہ میرے بابا کو کچھ مہینے ہو چکے تھے, وہ سفر پہ تھے. کہا اب جب واپس لوٹے تو انہوں نے کوفے کو سنسان پایا. جب کوفے کو سنسان دیکھا تو پوچھا کہ سب کہاں گئے؟ تو میں نے انہیں بتایا بابا کربلا میں کسی باغی سے جنگ ہو رہی ہے, سب کربلا کی طرف گئے ہیں, آپ بھی جائیے. یا ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. تو ابھی ہی اس کی بیٹی جب جیسے ہی بابا اس کے گھوڑے پہ سوار ہوا تو بیٹی کہتی ہے بابا اگر وہاں سے کچھ مال غنیمت مل جائے تو عقیق کے پتھر لے آئیے گا, میں در بنوا لوں گی. عزادارو یہ کہتا ہے میں فوراً گھوڑے پہ سوار ہوا, میں نے گھوڑا دوڑایا. یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نئی نواں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ فقط ایک مرد سے لڑ رہے ہیں, ایک شیر سے لڑ رہے ہیں. یا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس کی پشت, عزادارو اب عاشور کا دن ہے, آج نہیں گریہ کرنا تو کب گریہ کرنا ہے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی پشت میرے طرف تھی اور اب میں نے ارادہ کیا کہ میں پیچھے سے جا کے وار کروں. یہ کہتا ہے میں جیسے ہی نزدیک پہنچا تو اس بندے خدا نے ایک مرتبہ مڑ کے اپنا ہاتھ آگے کیا, کہا اے عبداللہ گناہگار مت بن, یہ انگوٹھی بیٹی کے لیے لے جا. جب انگوٹھی لے جائے گا تو کہنا زہرا کے بیٹے نے انگوٹھی دی تھی. میں کہوں گا مولا آپ کو عبداللہ کی بیٹی کا کتنا خیال ہے, ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو ذبح ہونا ہے, اس کے بعد سکینہ کے در اتارے جائیں گے. اے میرے مولا آپ کو عبداللہ کی بیٹی کا خیال.
اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے۔ عزادارو، میں اپنی آخری جملات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام چلے، جنگ کر رہے ہیں، یا ایک مرتبہ ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ عزادارو، اب جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں تو مقاتل کی کتب میں ہم نے خود فارسی زبان میں مقتل کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اب کیا ہے، می رفت می افتاد، می رفت می افتاد، یہی الفاظ ہیں جن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے کہ روایت کہتی ہے حسین چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر چلتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ عزادارو، اگر کوئی یہ کہے کہ علی اکبر کا دکھ یاد آتا تھا گر جاتے تھے تو کیا غلط ہوتا؟ کوئی یہ کہتا کہ قاسم کے ٹکڑے یاد آتے تو گر جاتے، اگر کوئی یہ کہتا کہ عباس کے بازو یاد آئے تو گر جاتے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل میں ہوا کیا، روایت کہتی ہے ضربا بالسیوف والاحجار والرماح۔ عزادارو، حسین چلتے تھے، کوئی تلوار کا وار کرتا تھا گر جا، پھر چلتے تھے، پھر کوئی نیزے کا وار کرتا تھا حسین گر جاتے تھے، پھر چلتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا گر جاتے تھے۔ عزادارو، اسی موقع پر جب حرملہ کہاں پر پیش ہوا، مختار کے سامنے، اس نے 3 تیر پڑھے۔ جناب علی اصغر والا تیر میں نے پڑھ دیا، جناب عباس والا تیر پڑھ دیا۔ اب یہ کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے ایک ایسا تیر پیوست کیا حسین کے سینے پہ کہ حسین نے اب جب پیچھے سے تیر کو کھینچنا چاہا تو عزادارو یہ کہتا ہے پورے کربلا نے حسین کی بے ساختہ آواز میں سنا، کہا ہائے اماں زہرا، کہا ہائے اماں میری غربت دیکھے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے۔ بس عزادارو چند اور جملے، عزادارو اپنے اپنے مقدر کے آنسو لے کے جائیے گا۔ عزادارو اب کیا ہوا، چلتے ہیں گر جاتے ہیں، یا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فوقف علی الارض، یا ایک مرتبہ حسین جب زمین پہ گرے نا تو دور سے لوگوں نے دیکھا کہ حسین میں حرکت نہیں ہے۔ عزادارو، یہ ایک لعین نے نزدیک آ کے ایک جملہ کہا اے حسین، کہا اے زہرا کے لال۔ وہ کہتا ہے حسین نے ابھی سر اٹھایا ہی تھا، یا اس لعین نے کیا کیا، فلطم علی وجہہ، کہا اور حسین کے چہرے پہ اتنا زور کا تماچا مارا کہ حسین دوبارہ زمین پہ گر گئے۔ عزادارو آخری جملات کی طرف آ رہا ہوں۔ عزادارو پھر اب روایت کہتی ہے خولی آیا، سنان آیا، تمام قاتل آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ قاتلان آتے رہے لیکن انہوں نے ذبح نہیں کیا، نہ روایت کہتی ہے جو بھی آتا تھا حسین پہ ظلم کرتا تھا، جو بھی آتا تھا حسین پہ ظلم کرتا تھا۔ یا اب روایت کیا کرتی ہے، فجاء شمرون فجلس علی صدر الحسین، کہا لیکن اب جب شمر آیا اور حسین کے سینے پہ سوار ہوا، عزادارو اس نے ضربیں چلانی شروع کی، پہلی ضرب چلائی، دوسری چلائی، تیسری چلائی، چوتھی چلائی، 12ویں ضرب پہ یہ حیران ہوا کہ خنجر تو کون اتنا نہیں ہے، حسین کا گلا کیوں نہیں کٹ رہا۔ یا ایک مرتبہ عزادارو حسین نے آواز دی، کہا اماں ہاتھ اٹھا لو، کہا اماں زہرا ہاتھ اٹھا لو۔ عزادارو ایک مرتبہ سر تن سے جدا ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میں ایک عجیب جملہ پڑھوں، معذرت چاہتا ہوں آپ کے یہاں پر جذبات بھی مجروح نہ ہوں، خدا کی قسم اس نے دور کے دیکھنے والوں کو کیسے اعلان دی کہ میں نے حسین کا کام تمام کر دیا، میں نے حسین کو شہید کر دیا۔ عزادارو اس نے سکینہ کے بابا کا سر ہاتھوں میں رکھا اور ہوا کی طرف اچھال اچھال کے کہتا ہے میں نے حسین کو مار دیا۔ عزادارو ہلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ کربلا کی سرزمین، بس میرا آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرزمین کربلا میں زلزلہ آیا، سرخ آندھی چلی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اب دیکھا کہ دور سے جب آندھی ختم
ہونے لگی. میں نے دیکھا شمر لعین ہے اور اپنے ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لا رہا ہے. یہ کہتا ہے اب جب میں نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کا سر تھا اور شمر بار بار رو رہا تھا. تو میں نے کہا لعین مارا بھی تو نے, اب روتا کیوں ہے؟ یہ کہتا ہے جب سر تن سے جدا ہوا یا ایک مرتبہ آندھی چلی تو جب میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک چیخ بلند ہوئی. کہا کون تھا؟ کہا اللہ کا رسول تھا, بال بکھرے ہوئے. کہا ارے میرے حسین نے تمہارا کیا بگاڑا؟ عزادار رسول زنا خیمے میں پہنچا. سکینہ کہتی ہے ہاں سمجھ لگ گئی بابا کو مار دیا, لیکن بس اتنا بتا دے کسی نے بابا کو پانی دیا. ماتم حسین یا حسین. قرآن لہو میں تر دیکھا, قرآن لہو میں تر دیکھا, ایک کوفے میں ایک کربل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. قرآن لہو میں تر دیکھا, قرآن لہو میں تر دیکھا, ایک کوفے میں ایک کربل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک بار یتیم ہوئی بی بی, ایک بار ہوئی محتاج ردا, ایک بار یتیم ہوئی بی بی, ایک بار ہوئی محتاج ردا, دو بار نبی کا گھر اجڑا, دو بار نبی کا گھر اجڑا, ایک بستی میں ایک جنگل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو, غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو, دو بار مدینہ یاد آیا, دو بار مدینہ یاد آیا, ایک زندہ میں ایک محمل میں, دو بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں, دو بار نماز شہید. ہوئے زخمی کان معصومہ کے پامال حسین کی لاش ہوئی, ہوئے زخمی کان معصومہ کے پامال
حسین کی لاش ہوئی، 2 بار قیامت ٹوٹ پڑی، 2 بار قیامت ٹوٹ پڑی، ایک خیموں میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں سے محسن، کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں سے محسن، کچھ زندانوں میں دفن ہوئے، کچھ زندانوں میں دفن ہوئے، پردیسی قید مسلسل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید مقتل میں۔ او قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں، 2 بار نماز شہید نماز اپنے پرائم ٹائم پہ ہوگی تقریباً 1:30 کے قریب، تو آپ لوگ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں بعد میں۔ Momeen, just for your information, inshallah we'll have namaz. After namaz there will be another majlis, and after that there will be ziyarat of tabut, which will go to both the gents and the ladies side. And after that there will be Faqih Shikni. Everybody is requested to go. Everybody is requested, they can go do wudu. We'll start namaz in 15 minutes.